ذکر توبہ اور طلب توبہ کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا من لا یصف نعت الواصفین ویا من لا يجاوز رجاء الراجين۔ اے معبود، اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کے توصیفی الفاظ قاصر ہیں، اے وہ جو امیدواروں کی امیدوں کا مرکز ہے، وَيَا مَن لَا يَضِيعُ لَدَيْهِ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ وَيَا مَن هُوَ مُنْتَهَى خَوْفِ الْعَابِدِينَ۔ اے وہ جس کے ہاں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل منتہا ہے، وَيَا مَن هُوَ غَايَةُ خَشْيَةِ الْمُتَّقِينَ هَذَا مَقَامُ من تداولته أيدي الذنوب۔ اے وہ جو پرہیزگاروں کے بیم و ہراس کی حد آخر ہے، یہ اس شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان فقصر عما أمرت به تفريطا۔ اور خطاؤں کی باغوں نے جسے کھینچ لیا ہے اور جس پر شیطان غالب آ گیا ہے، اس لیے تیرے حکم سے لاپرواہی کرتے ہوئے اس نے ادائے فرض میں کوتاہی کی ہے، وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا كالجاهل بقدرتك علي أو كالمنكر فضل إحسانك إلي۔ اور فریب خوردگی کی وجہ سے تیرے منہیات کا مرتکب ہوتا ہے، گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں ہے، اور تیرے فضل و احسان کو جو تو نے اس پر کیے ہیں مانتا ہی نہیں ہے، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى أحصى ما ظلم به نفسه۔ مگر جب اس کی چشم بصیرت واہ ہوئی اور اس کوری و بے بصری کے بادل اس کے سامنے سے چھٹے تو اس نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا، وفكر فيما خالف به ربه فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا۔ اور جن جن موارد پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی تھیں
ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعاً بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً عظیم پایا۔ فأقبل نحوك مؤملا لك مستحيا منك ووجه رغبته إليك ثقة بك۔ تو وہ اس حالت میں کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی تیری جانب متوجہ ہوا اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا۔ فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه إخلاصا، اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا قصد کیا، اور دل میں تیرا خوف لیے ہوئے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا۔ قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك۔ اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا۔ فمثل بين يديك متضرعا وغمض بصره إلى الأرض متخشعا، چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں تیرے سامنے آ کھڑا ہوا اور فروتنی سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں۔ وطأطأ رأسه لعزتك متذللا وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا، اور تذلل و انکسار سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا اور عز و نیاز مندی سے اپنے راز ہائے درون پردہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیے۔ وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا، اور عاجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شمار کیے۔ واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحه في حكمك، اور ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم میں اس کے لیے مہلک، اور ان بدعمالیوں سے جو تیرے فیصلے کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہیں، داد و فریاد کرتا ہے۔ من ذنوب أدبرت لذاتها فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت، وہ گناہ کہ جن کی لذت جاتی رہی ہے اور ان کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبت ولا يستعظم عفوك
إن عفوت عنه ورحمته. اے میرے معبود، اگر تو اس پر عذاب کرے تو وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا، اور اگر اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو کو کوئی عجیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا۔ لأنك رب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم۔ اس لیے کہ تو وہ پروردگار کریم ہے جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء۔ اچھا تو اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے حکم دعا کی اطاعت کرتے ہوئے، متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة، إذ تقول ادعوني استجب لكم، اور تیرے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے، مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللهم فصل على محمد وآله وألقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري۔ خداوندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی مغفرت میرے شامل حال کر، جس طرح میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے مجھے سہارا دے کر اوپر اٹھا لے، جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے خاک مذلت پر ڈال دیا ہے۔ واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني، اور اپنے دامن رحمت سے میری پردہ پوشی فرما، جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں صبر و حلم سے کام لیا ہے۔ اللهم وثبت في طاعتك نيتي واحكم في عبادتك بصيرتي۔ اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو استوار اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو قوی کر۔ ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني، اور مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو میرے گناہوں کے محل کو دھو ڈالے۔ وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني، اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے دین اور اپنے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھا۔ اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصائرها۔ اے معبود، میں اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہوں وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، پوشیدہ و آشکارا معصیتوں اور گزشتہ و موجودہ لغزشوں سے توبہ کرتا ہوں۔ توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة۔ اس شخص کی سی توبہ جو دل میں معصیت کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی نہ کرے۔ وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك أنك تقبل التوبة عن عبادك۔ خداوندہ، تو نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا ہے کہ تو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت۔ اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، لہذا تو میری توبہ قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ واعف عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرطت۔ اور میرے گناہوں کو معاف کر دے جیسا کہ تو نے ذمہ لیا ہے، اور حسب قرار داد اپنی محبت کو میرے لیے ضروری قرار دے۔ وَلَكَ يَا رَبِّي شَرْطِي أَلَّا أَعُودَ فِي مَكْرُوهِكَ۔ اور میں تجھ سے اے میرے پروردگار یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری ناپسندیدہ باتوں کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك۔ اور یہ قول و اقرار کرتا ہوں کہ قابل مذمت چیزوں کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ تیری تمام نافرمانیوں کو یکسر چھوڑ دوں گا۔ اللهم إنك أعلم بما عملت فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت۔ بار الہا، تو میرے عمل و کردار سے خوب آگاہ ہے، اب جو بھی تو جانتا ہے اسے بخش دے اور اپنی قدرت کاملہ سے پسندیدہ چیزوں کی طرف مجھے موڑ دے۔ اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات
قد نسيتهن. اے اللہ، میرے ذمے کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور کتنے ایسے مظلمے ہیں جن پر نسیاں کا پردہ پڑا ہوا ہے. وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى. لیکن وہ سب کے سب تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، ایسی آنکھیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتی، اور تیرے علم میں ہیں ایسا علم جس میں فروگزاشت نہیں ہوتی. فعوض منها أهلها واحطط عني وزرها وخفف عني ثقلها. لہذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برطرف اور اس کا پار ہلکا کر دے. واعصمني من أن أقارف مثلها. اور مجھے پھر ویسے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك. اے اللہ، میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری ہی نگرانی سے، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتا مگر تیری ہی قوت و توانائی سے. فقوني بقوة كافية وتولني بعصمة مانعة. لہذا مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے اور گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے. اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته. اے اللہ، وہ بندہ جو تجھ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں وہ توبہ شکنی کرنے والوں وعائد في ذنبه وخطيئته فإني أعوذ بك أن أكون كذلك. اور گناہ و معصیت کی طرف دوبارہ پلٹنے والا ہو تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس جیسا ہوں. فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة. میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد پھر توبہ کی احتیاج نہ رہے. توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. جس سے گزشتہ گناہ محو ہو جائیں اور زندگی کے باقی دنوں میں گناہوں سے سلامتی کا سامان ہو. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي. اے اللہ، میں اپنی جہالتوں سے عذر خواہ اور اپنی بد اعمالیوں سے بخشش کا طلبگار ہوں. فاضممني إلى كنف رحمتك تطولا
واسترني بستر عافيتك تفضلا. لہذا اپنے لطف و احسان سے مجھے پناہ گاہ رحمت میں جگا دے اور اپنے تفضل سے اپنی عافیت کے پردے میں چھپا لے. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك. اے اللہ، میں ہر اس چیز سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جو تیرے ارادے و رضا کے خلاف ہو. أو زال عن محبته من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني. دل میں گزرنے والے خیالات اور آنکھ کے اشاروں اور زبان کی گفتگوؤں اور تیری محبت کے حدود سے باہر ہو. توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعات. ایسی توبہ جس سے میرا ہر عضو اپنی جگہ پر تیری عقوبتوں سے بچا رہے. وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم خطوات. اور ان تکلیف دہ عذابوں سے جن سے سرکش لوگ خائف رہتے ہیں محفوظ رہے. اللهم فارحم وحدتي بين يدي ووجيب قلبي من خشيتك. اے معبود، یہ تیرے سامنے میرا عالم تنہائی، تیرے خوف سے میرے دل کی دھڑکن واضطراب أركاني من هيبتك. فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك. تیری ہیبت سے میرے اعضاء کی تھر تھری، ان حالتوں پر رحم فرما. پروردگارا، مجھے گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے. فإن سكت لم ينطق عني أحد وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. اب اگر چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور کوئی وسیلہ لاؤں تو شفاعت کا سزاوار نہیں ہوں. اللهم صل على محمد وآله وشفع في خطاياي كرمك. عد على سيئاتي بعفوك. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے کرم و بخشش کو میری خطاؤں کا شفیق قرار دے، اور اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بخش دے. ولا تجزني جزائي من عقوبتك وابسط علي طولك وجللني بسترك. اور جس سزا کا میں سزاوار ہوں وہ سزا نہ دے، اور اپنا دامن کرم مجھ پر پھیلا دے، اور اپنے پردے عفو و رحمت میں مجھے ڈھانپ لے. وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل
وقف رحمه أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه. اور مجھ سے اس ذی اقدار شخص کا سا برتاؤ کر جس کے آگے کوئی بندہ ذلیل گڑ گڑائے تو وہ اس پر ترس کھائے، یا اس دولت مند کا سا جس سے کوئی بندہ محتاج لپٹے تو وہ اسے سہارا دے کر اٹھا لے. اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزك ولا شفيع لي إلي فليشفع لي فضلك. بار الہا، مجھے تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اب تیری قوت و توانائی ہی پناہ دے تو دے، اور تیرے یہاں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں، اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے. وغدوا جلتني خطاياي فليؤمني عفوا فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري. اور میرے گناہوں نے مجھے ہراساں کر دیا ہے، اب تیرا عفو درگزر ہی مجھے مطمئن کرے تو کرے. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنی بدعمالیوں سے ناواقف ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي ولكن لتسمع سماؤك ومن فيها. اور اپنی گزشتہ بد کرداریوں کو فراموش کر چکا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تیرا آسمان اور جو اس میں رہتے سہتے ہیں وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة. اور تیری زمین اور جو اس پر آباد ہیں میری ندامت کو جس کا میں نے تیرے سامنے اظہار کیا ہے، اور میری توبہ کو جس کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگی ہے سن لیں. فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي. تاکہ تیری رحمت کی کار فرمائی کی وجہ سے کسی کو میرے حال زار پر رحم آ جائے. أو تدركه رقة علي سوء حالي فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي. یا میری پریشان حالی پر اس کا دل پسیجے تو میرے حق میں دعا کرے جس کی تیرے ہاں میری دعا سے زیادہ شنوائی ہو. أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزتي برضاك. یا کوئی ایسی سفارش حاصل کر لوں جو تیرے ہاں میری درخواست سے زیادہ مؤثر ہو، اور اس طرح تیرے غضب سے نجات کی دستاویز اور تیری خوشنودی کا پروانہ حاصل کر سکوں. اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين. اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے
تو میں پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ پشیمان ہوں۔ وإن يكن الترك لمعصيتك إنابا فأنا أول المنيبين۔ اور اگر ترک معصیت ہی توبہ و انابت ہے تو میں توبہ کرنے والوں میں اول درجے پر ہوں۔ وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني لك من المستغفرين۔ اور اگر طلب مغفرت گناہوں کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت على الدعاء ووعدت الإجابة۔ خدایا، جبکہ تو نے توبہ کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور دعا پر آمادہ کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، فصل على محمد وآله واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے اپنی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹا۔ إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين۔ کیونکہ تو گناہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے خطاکاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ان کے وسیلے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ وصل على محمد وآله كما استنغفتنا به۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل کر جس طرح ان کے ذریعے ہمیں گمراہی کے بھنور سے نکالا ہے۔ وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل کر، ایسی رحمت جو قیامت کے روز اور تجھ سے احتیاج کے دن ہماری سفارش کرے۔ إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير۔ اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تیرے لیے سہل و آسان ہے۔